قلعہ فتح کرنے کے لیے گئے، جانے لگے، توجہ کرے، جانے لگے، قلعہ فتح کرنے کے لیے جانے لگے، تو اس وقت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صرف قلعہ فتح کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ سلامت رکھے، آپ کی محبت سلامت رکھے، آپ کا ایمان سلامت رکھے، آپ کا عقیدہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس توفیق کے اوپر پھر بھی بلند آواز سے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب قلعہ فتح کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صرف قلعہ فتح کرنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی، توجہ کیجئے گا، جس جملے کی طرف میں آپ کو لے آ کر یہاں پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، قلعہ فتح ہوتے رہیں گے، وہ آپ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، میں اتنا عرض کرتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی ان کو قلعہ فتح کرنے سے پہلے دین اسلام کی ہدایت کی تبلیغ کرو۔ کیوں؟ اب معلم قرآن کی عظمت واضح ہو جاتی ہے، معلم کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی اگر تیرے ذریعے سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے تو دنیا و ما فیہا اور کئی سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے۔ علی اگر ہدایت پا گیا تو قلعہ فتح کرنے سے بہتر ہے۔ کتنا عظمت ہے معلم قرآن کی، یعنی قلعہ فتح کرنے سے دنیا و ما فیہا سے اور سرخ اونٹوں سے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے آج کل سرخ سونا اور خالص سونے سے تعبیر کیا جاتا ہے، وگرنہ اس وقت عربوں میں سرخ سونے سے سرخ اونٹ زیادہ قیمتی ہوا کرتے تھے، اور جس کے پاس سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ امیر سمجھا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول ان لوگوں کے ذہن کے مطابق یہ فرما رہے ہیں علی اگر تیرے ذریعے سے کوئی ایک راہ راست کی دین اسلام کی طرف، دین قرآن کی طرف ہدایت پا جاتا ہے تو کئی سرخ اونٹ کے ملنے سے ایک شخص کی ہدایت پا جانا بہتر ہے۔ کم نہیں ہے معلم قرآن کی عظمت، بہت زیادہ ہے معلم قرآن کی عظمت۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سب سے پہلا معلم قرآن خود اللہ۔ اگر معلم قرآن سکھا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر گویا خدائی صفت موجود ہے، جیسے اللہ قرآن سکھاتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، علم القرآن علمہ البیان، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا، تمام اسماء کی تعلیم دی، اللہ نے سکھایا، اللہ نے آدم کو سکھایا، تو اللہ نے آدم کو سکھایا تو گویا معلم اول ہو گیا اللہ، سب سے پہلا معلم قرآن ہے اللہ۔ جو معلم قرآن ہے گویا وہ اس کے اندر خدائی صفات آ جانی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھا رہا ہے، اللہ کے کلام کو سکھا رہا ہے، تو اس کے اندر خدائی صفات ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اللہ کی ذات کے بعد، ذات پروردگار کے بعد معلم قرآن ہے انبیاء۔ سب سے بڑا نبی، 1,24,000 کا سردار نبی، سردار انبیاء، خاتم المرسلین، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ ذات رسول کریم کی ذات کے اوپر صلوات پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے تو آپ تیار ہو کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ خاتم الانبیاء کی ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ نے مومنین کے اوپر
توجہ کیجئے گا، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو با ایمان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو صاحبان ایمان سمجھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر احسان کیا ہے، اللہ کے اوپر منت لگائی ہے، ہم نے ایمان لا کر اللہ کے اوپر کوئی احسان جتایا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے مومنوں کے اوپر منت لگایا ہے۔ ایک کیا منت لگایا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے ان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث کر دیا ہے، بھیجا ہے، جو رسول ان کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ قبلہ صاحب کی آمد کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ آپ کی صلوات بتا رہے کہ آپ کی توجہ ہٹ گئی تھی، متوجہ ہو کر، سب متوجہ ہو کر، یک زباں ہو کر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آپ ایک اور سورت دیکھیں، سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے مبعوث کیا ہے امیین میں ان میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور پھر دوبارہ ان کو تعلیم اور آیات قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے معلم قرآن کی عظمت۔ سب سے پہلا معلم ہے اللہ، اس کے بعد معلم انبیاء، جن کے سردار خاتم الانبیاء سرکار دو سرا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم قرآن ہے۔ تو اس کے بعد علماء کی باری آتی ہے، اور علماء سب سے زیادہ معلم قرآن ہے۔ معلم قرآن کی عظمت کم مت سمجھو، یہ مت سمجھو یہ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بس یہ تو ایسے ہی ہیں، ان کو بس ایسے ہی ایک دو روٹیوں پر ٹرکھا دیا جائے، نا۔ معلم قرآن کی عظمت اتنی ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں معلم القرآن ومتعلمہ یستغفر لہ کل شیء حتی الحیتان فی البحر۔ معلم قرآن اور متعلم قرآن یعنی قرآن سکھانے والا اور سیکھنے والا، دونوں قرآن سیکھنے والا بھی قرآن سکھانے والا بھی، دونوں کی عظمت اتنی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ ہم اور آپ کیا اس کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ جتنا بھی کریں کم ہے۔ قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ اہل بیت کے گھرانے کا ایک فرد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو امام معلم قرآن کو خلعتوں سے نوازتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قبلہ مولا آپ نے اتنا دے دیا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ اتنی عظمت ہے، یہ جتنا میں نے دیا ہے اس کا حق نہیں ہے، اس سے حق سے کم دیا ہے۔ آپ جتنا دیں معلم قرآن کو کم ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے اتنی عظمت قرار دی ہے معلم قرآن کے لیے، متعلم قرآن کے لیے۔ ہم نے قرآن کو کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو اگر کچھ سمجھا ہوتا تو آج سکولوں سے زیادہ ہمارے مدارس میں اور قرآنی تربیت گاہوں میں ہمارا رش ہوتا۔ ہم ایک ڈگری کے لیے، ایک چھوٹی سی ڈگری کے لیے اپنے بچوں کو تو بھیج دیتے ہیں، خرچے کر لیتے ہیں، ہزاروں کے ہزار، لاکھوں کے لاکھوں ماہانہ اور سالانہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن معلم قرآن کے لیے اتنی تکریم کے قائل نہیں ہیں، ان کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ
اللہ کے اس کتاب کو جو ضابطۂ حیات ہے، جو دستور زندگی ہے، جو ہماری قیامت کے لیے، ہماری پوری زندگی کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کا سنہری قاعدہ ہے، سنہری قانون ہے، اس کو پڑھانے والا، اس کو سمجھانے والا اور اس کو تعلیم دینے والا ہم اس کو کچھ لائق سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر پوچھنا ہے عظمت تو اللہ کے رسول سے پوچھو، اگر اس کی عظمت پوچھنی ہے تو اللہ سے پوچھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں کائنات کا ذرہ ذرہ معلم قرآن کی اور قرآن سیکھنے والے کی بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من علم آیتا من کتاب اللہ کان لہ اجرہا ما طلعت، کان لہ اجرہا ما طلعت، جو اللہ کی کتاب کا ایک آیت سکھاتا ہے، ایک آیت 6236 یا 6666 جتنی بھی آیتیں ہیں 6000 سے اوپر ہیں، ایک آیت یعنی الف لام میم آیت ہے، جتنی بھی آیتیں ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک آیت سکھائی، جس نے ایک آیت سکھائی، کون سی فرض کریں الف لام میم، کون سی آیت؟ الف لام میم، آسان ہے نا فرض، ابھی میں نے آپ کو سکھا دیا الف لام میم، تو جو ایک آیت سکھا دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، زمانہ مقرر نہیں ہے، میں نے کسی کو سکھایا، ایک شاگرد پیدا ہو گیا، اس نے کسی اور کو سکھایا، اس نے کسی اور کو سکھایا، جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی جتنا اس کو ثواب ملتا رہے گا اتنا سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہم اور اب کیا اجر دے سکتے ہیں؟ اللہ اجر دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء سرکار دو سرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فانا له سائق الى الجنہ ودلیل الى الجنہ۔ کتنی عظیم یہ حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یاد رکھو جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، وعلمہ، اور اس کو سکھایا، جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا، وعمل بما فیہ، اور قرآن مجید کے اندر کی جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَأَنَا لَهُ سَائِقٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے جنت کی طرف رہنمائی میں خود نبی ہو کر کروں گا، جنت بھیجنے والا میں ہوں۔ سائق کہتے ہیں، آپ لوگ اکثر لوگ دیہات کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ قافلے چلتے ہیں، خاص طور پر اونٹوں کے، تو اس کے آگے ایک مہاری ہوتا ہے، ساربان جسے بولتے ہیں، تو اس قافلے کو کھینچ کر لے جانے والا وہی ہوتا ہے، جس طرف چاہے لے جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائق۔ اور ایک ہوتا ہے پیچھے سے ہکانے والا، یعنی اس قافلے کو جاری رکھنے کے لیے پیچھے سے بھی آواز دینے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شہیق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قرآن کو سکھائے گا، سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا میں اس قافلے کو، قرآن سیکھنے والے کو، سکھانے والے کو، اس پر عمل کرنے والے کو خود ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنی عظیم حدیث ہے یہ، کتنی بلند حدیث ہے یہ۔ ہم اور آپ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں رعایتی پاس ہو جائیں، چلو جنت میں پہنچ جائیں، چاہے جو بھی ادھر درجہ ہو،
بس جنت مل جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں جس کو جنت پہنچانے والے اللہ کے رسول کی ذات ہو، جس کو جنت پہنچانے والا اللہ کے رسول کی ذات ہو، کیا اسے جنت میں چھوٹا مقام ملے گا؟ نہیں، جو رسول کا مقام ہوگا رسول اسے اپنا مقام اور اپنی ہمسائیگی میں جگہ دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کی ذات والا صفات کے لسان مبارک سے جاری ہوئی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حملۃ القرآن ہم المعلمون کلام اللہ والمتلبسون بنور اللہ من والاہم فقد وال اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ۔ عجیب ہے، حملۃ القرآن یعنی حاملین قرآن، قرآن کو اٹھانے والے۔ قرآن کو اٹھانے والے یہ نہیں ہیں میں نے قرآن کو اٹھا لیا تو یہ میں حامل قرآن بن گیا ہوں، نہ، قرآن کی کتاب کو اٹھانے والا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم المعلمون کلام اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے کلام کو سکھانے والے ہوتے ہیں، وہ معلم قرآن ہوتے ہیں۔ معلم قرآن ہی حامل قرآن ہے، اصل حامل قرآن وہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والمتلبسون بنور اللہ، یہ اللہ کے نور کے لباس سے متلبس ہوتے ہیں، ان کا لباس اللہ کے نور کا لباس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من والاہم فقد وال اللہ، جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے اللہ سے محبت کی ہے، ومن عاداہم فقد عاد اللہ، جو معلم قرآن سے دشمنی رکھے گا گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے۔ کتنی عظیم حدیث ہے۔ آپ چھوڑیں ان تمام چیزوں کے اوپر بھی اگر آپ غور نہیں کرتے تو ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الآباء ثلاثۃ، توجہ ہے، الآباء ثلاثۃ، باپ تین قسم کے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے، بچے کو بھی پتہ ہے۔ باپ تین قسم، ابن ولدک، ابن زوجک و ابن علمک۔ ایک باپ وہ ہوتا ہے جس نے تجھے اس دنیا میں آنے دیا، جس نے تجھے گویا جنم دیا، ایک باپ وہ ہے۔ ایک باپ وہ ہے ابن زوجک، جس نے بیٹی دی اور تجھے داماد بنایا، شادی کرائی، و ابن علمک، اور تیسرا باپ وہ ہوتا ہے جو تجھے علم سکھاتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے۔ یعنی گویا جتنا مقام باپ کا ہے، اس باپ کا جس نے پیدا کیا، اس باپ کا جس نے تجھے داماد بنایا، اور تیسرا جو تجھے تعلیم دیتا ہے اس کا مقام بھی ان کی طرح ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں باپ کی، والدین کی کیا عظمت بتائی ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولی مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ مجھ سے جو کام لینا چاہے میں اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غلام کا کام اور کیا ہوتا ہے؟ بس اپنے عرائض کا اختتام میں ان الفاظ سے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، جس کی توجہ ہے بلند آواز سے صلوات پڑھ دے۔ باپ کی عظمت معلم قرآن کی عظمت برابر ہے، اور علی معلم قرآن بھی ہے، باپ بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس امت کے باپ دو ہیں، یا میں ہوں یا علی ہے۔ انا و علی ابوا هذه الامہ، کیوں؟ اس لیے کہ علی اور رسول کا نور ایک ہے، علی اور رسول کا نور ایک ہے، اور
اللہ نے سب سے پہلے جو نور خلق کیا ہے وہ اللہ کے رسول کا نور خلق کیا اور مولا علی کا نور خلق کیا ہے۔ جتنی عظمت اللہ کے رسول کی ہے اتنی عظمت مولا کائنات امیر المؤمنین کی ہے، اس لیے کہ اس نے مولا کائنات نے امیر المؤمنین نے معلم قرآن ہونے کا حق ادا کیا۔ آپ کے شاگردوں نے قرآن مجید کے اوپر زیر زبریں بھی لگائی ہیں اور آپ کے شاگردوں نے قرآن مجید کے اوپر نقطے بھی لگائے ہیں، اور اس لیے معلم قرآن ہونے کے لحاظ سے بھی علی کی عظمت بلند ہے، ہمارے مولا اور معصوم ہونے کے لحاظ سے بھی علی کی عظمت بلند ہے۔ علی کا ذکر کہاں نہیں ہے، جو بھی فضیلت ہوگی علی کا ذکر سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہاں پر آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور آپ کا یہاں پر تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کے بہت میں نے سما خراشی کی ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں سننے والوں کو ثواب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔